بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم اور انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ مغرب بعد سے قرآن مقدس کی تلاوت ہوئی ہے اور نعت شریف پیش کیا گیا ہے، اور اس وقت آپ کے سامنے میں کچھ ضروری باتیں عرض کی جائیں گی۔ دن میں 15 اگست کے حوالے سے آپ کے سامنے میں پروگرام پیش کیا گیا تھا۔ ماسٹر گلاب صاحب کے پاس پڑھنے والے بچوں نے اپنی تیاریوں کو آپ کے سامنے میں رکھا تھا۔ اسی وقت یہ مشورہ ہوا کہ اس وقت 15 اگست کے عنوان سے مختلف باتیں آئی ہیں، اور یہ موقع ہمارے درمیان ایک اور تاریخی موقع ہے۔ محرم الحرام کی مناسبت ہے، اس لیے رات کو محرم الحرام، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے نام پر ہم جس مختلف گمراہیوں میں مبتلا ہیں، اس کے بارے میں کچھ باتیں آ جائیں۔ اس وقت انہی کچھ باتوں کا ہمارے درمیان مذاکرہ ہوگا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح کہنے اور ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ یہ اسلامی تاریخ کا انتہائی اہم ترین مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کو قابل احترام قرار دیا ہے، اس میں سے یہ محرم الحرام کا بھی مہینہ ہے۔ محرم کہ خود معنی ہے قابل احترام، جس کا بہت زیادہ احترام کیا جائے، اور ساتھ میں اس کی حرمت اور اس کی اہمیت کو اور بڑھانے کے لیے الحرام لفظ لگا ہوا ہے، محرم الحرام۔ اس سے اندازہ لگتا ہے، اس کے نام ہی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مہینہ بہت زیادہ احترام کے قابل مہینہ ہے۔ اس مہینہ کی اہمیت اور فضیلت شریعت مقدسہ سے ثابت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 10ویں تاریخ کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، اس کے روزے کا تذکرہ کیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَا أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قبل۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا جو روزہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو اس روزہ کو رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ یہ اس کی اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اس روزہ کو رکھتے تھے، اور مکہ کے قریش بھی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ وہ لوگ اسی 10ویں تاریخ کو خانہ کعبہ کا غلاف بھی بدلا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے وہاں یہودیوں کو دیکھا کہ وہ لوگ اس تاریخ میں روزہ رکھتے ہیں،
تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگ اس تاریخ میں روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم، کہ یہ بڑا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تاریخ میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمایا تھا اور فرعونیوں کو دریا میں ڈبو دیا تھا۔ انجى اللہ فیہ موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں اس تاریخ میں روزہ رکھا تھا، ہم بھی ان کی اتباع اور پیروی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَوْلَى وَأَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، کہ ہم موسیٰ کی پیروی کے، موسیٰ کے اتباع کے، موسیٰ کے طریقے کو اپنانے کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا یہ اہم ترین واقعہ اسی 10 تاریخ میں وقوع پذیر ہوا ہے۔ وہیں حدیث شریف سے یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تبارک و حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم تباہ و برباد ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو، اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو اور مختلف قسم کے جانور چرند پرند کو اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس تاریخ میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو لنگر انداز فرمایا، وجودی پہاڑ پر جا کر کے رکی، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جو اس پانی سے نجات ملا تھا، وہ محرم الحرام کی یہی 10 تاریخ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرآن کی آیت کے ذریعے اعلان کر دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دن اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اور خداوند قدوس کی طرف سے جو دین کی شکل میں، اسلام کی شکل میں جو نعمت آئی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا فرما دیا، اور اسلام کو بحیثیت دین خداوند قدوس نے پسند فرما لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کی جو اہمیت ہے، اس کا ایک دائرہ طے ہو گیا ہوا ہے کہ اس میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ شریعت مطہرہ کی روشنی میں محرم الحرام کی 10ویں تاریخ روزہ کے لیے ہے۔ پہلے اس روزہ کا درجہ فرضیت کا تھا، وجوب کا تھا، لیکن جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا تو محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ بحیثیت نفل باقی رہ گیا۔ اب یہ نفلی روزہ ہے، آدمی اس کو رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اونچا مقام پائے گا اور بلند درجہ پائے گا، اور اگر آدمی نہیں رکھتا ہے تو نہ وہ موجب لعنت ہے اور نہ اس پر کسی قسم کی ملامت کی جائے گی، بلکہ نفل کے ذریعے اللہ کا بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں نفلی روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے ہو گئی تھی کہ جہاں محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں بڑے بڑے واقعات پہلے رونما ہوئے ہیں، وہیں پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شہادت اسی دن میں ہونا ہے، تقدیر میں لکھی ہوئی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شہادت بھی اسی تاریخ میں ہوئی۔ اس سے پہلے محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ
کی شہادت ہوئی ہے، 27 ذی الحجہ کو آپ پر دشمن نے جو حملہ کیا تھا اس کی وجہ سے آپ زخمی ہوئے، اور 1 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی ہے، آپ اس دار فانی سے کوچ فرمائے ہیں۔ تو اس کی پہلی تاریخ کو بھی تاریخی اعتبار سے زبردست اہمیت ہے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی اسی تاریخ میں حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اب ہمارے درمیان شریعت مطہرہ کی طرف سے جو ہمیں قانون ملا تھا کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کس طرح گزارنا ہے، اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں ہمیں کیا کرنا ہے، تو ہم نے سب کچھ نظر انداز کر دیا، اور ہمیں صرف ایک بات یاد رہ گئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور اب ہم جو کچھ بھی کام کرتے ہیں ہم اسی نام پر کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں اس کا بھی تذکرہ ان قریب انشاءاللہ آئے گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، سب سے پہلے ہمیں اس موقع پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کون ہے، اور ان کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کون ہے۔ ہم جو اس 10ویں تاریخ کو خرافات کرتے ہیں اور اس اہم ترین تاریخ کو جو ہم رسوا کرتے ہیں، جب تک ہم اچھی طرح سے نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم غلطیوں سے باز آنے کی کسی طرح کوشش نہیں کر سکتے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صحابی ہیں۔ اتنی بات کافی ہے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی عظمت اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے داماد حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں۔ یہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو عظیم ترین نسبت حاصل ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ولادت رمضان سن 3 ہجری میں ہوئی ہے، اور ولادت کے بعد کے جو امور ہوتے ہیں، اذان دینا، عقیقہ کرنا، سر کے بال کو موڑ کر اس کے برابر چاندی کا صدقہ کرنا، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان دیا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ولادت شعبان سن 4 ہجری میں ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گود میں لیا اور اپنا لعاب مبارک آپ کے منہ میں ڈالا، اور آپ نے عقیقہ کرنے کا حکم دیا، اور بال مونڈ کر اس کے برابر چاندی صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی تربیت اور آپ کی پرورش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت تھی کہ یہ دونوں لاڈلے کبھی آپ نماز پڑھتے ہوتے تو آپ کے مبارک پیٹھ پر سوار ہو جاتے، آپ ان کا اتنا لحاظ کرتے کہ جب تک یہ پیٹھ سے اتر نہ جاتے اس وقت تک
آپ سجدہ سے اپنا سر نہ ہٹاتے. آپ نماز پڑھتے ہوتے تو یہ کبھی پاؤں کے اندر سے باہر کبھی آگے پیچھے آتے اور جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لحاظ فرماتے. ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے تو آپ کے یہ دونوں نواسے کھیلتے ہوئے ممبر کی طرف بڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک دیا اور اپنے دونوں لاڈلوں کو ممبر کے قریب بیٹھایا. اس سے اندازہ لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں نواسوں سے کتنا پیار تھا اور کتنی محبت تھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نواسوں کو کبھی گود میں لیتے, کبھی کاندھے پر رکھتے اور کبھی بوسہ دیتے اور اس کو آپ سونگھتے اور کہتے انکم لمن ریحان اللہ, کہ تم اللہ کی عطا کردہ خوشبو ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نواسوں کو سونگھتے تھے جیسے مشک و گلاب اور خوشبو کو سونگھا جاتا تھا, اور سونگھ کر آپ فرماتے انکم من ریحان اللہ, کہ تم اللہ کی عطا کردہ خوشبو ہو. آپ کو اپنے ان نواسوں سے خوشبو آتی تھی اور آپ ان کو سونگھتے تھے. ایک مرتبہ اقرع ابن حابس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا کہ یا رسول اللہ, میرے تو 10 بیٹے ہیں اور آج تک میں نے کسی کا بوسہ نہیں لیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو من لا یرحم لا یرحم, کہ جس میں رحم نہیں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتے ہیں. رحم کا تقاضا, شفقت کا تقاضا, محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے بچوں کو بوسہ لے, اپنے بچوں سے پیار کرے. ایک مرتبہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک ضرورت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر اس حال میں تشریف لائے کہ آپ چادر اوڑھے ہوئے تھے اور آپ کے دونوں کولہے اونچے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس حالت کو حضرت اسامہ بن زید دیکھتے رہے اور آپ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو مکمل کر لیا, جو ضرورت کی بات تھی وہ بات ہو گئی, تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے دونوں کولہوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر کو ہٹا دیا تو دیکھا کہ ایک طرف حضرت حسن ہے اور دوسری طرف حضرت حسین ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. آپ نے فرمایا ہازانی ابنائے و ابنا ابنتی, محبت میں آپ نے فرمایا ہازانی ابنائے و ابنا ابنتی, اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. آپ نے فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں. یہ انتہائی محبت کی بات ہے کہ آپ اپنے ان نواسوں کو بیٹا فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں, یہ دونوں میرے بیٹی کے بیٹے ہیں. وَإِبْنَ ابْنَتِي. اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. اور قربان جائیے آگے آپ دعا دے رہے ہیں اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما, کہ اللہ آپ اس سے بھی محبت کیجئے جو ان دونوں سے محبت کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان دونوں نواسوں سے محبت کرتا ہوں اور جو ان دونوں سے محبت کرے گا, حضور دعا دے رہے ہیں کہ اللہ آپ بھی ان سے محبت کیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت حسن سے محبت کرنے والا, حضرت حسین سے محبت کرنے والا, حضرت حسن اور حضرت حسین کے باپ یعنی حضرت علی سے محبت کرنے والا اور ان کی ماں یعنی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا اور اس منزل پر ہوگا جس منزل پر میرا قیام ہوگا. کتنی زبردست اور بڑی فضیلت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں تھے. عراق کا ایک شخص آیا
اس نے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی مکھی مار دے، محرم کے مسائل ہیں، آدمی حج یا عمرہ کے لیے احرام پہن لے، حج یا عمرہ کی نیت کر لے تو اس پر بہت سے احکام نافذ ہوتے ہیں، جنایات ہیں، غلطیاں ہیں، اور ہر ایک غلطی کے عوض میں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ شخص بھی آیا اور اس نے پوچھا کہ اگر کوئی مکھی مار دے تو اس کی کیا سزا ہے، اس کا کیا جرمانہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بہت ناراض ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ عراق کا آدمی مکھی مارنے کا مسئلہ پوچھنے آیا ہے، اور ان لوگوں نے میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو اس قدر ناگواری اور اس قدر ناراضگی ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ آپ کا بہت اکرام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو اپنے گود میں لے لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ علی، حسن تمہاری طرح نہیں ہے بلکہ یہ اپنے نانا کی طرح ہے۔ اچھا، حضرت حسن اور حضرت حسین کا حال یہ تھا کہ حضرت حسن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نظر آتے تھے، اور حضرت حسین بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نظر آتے تھے۔ آدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہ تھے، اور آدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ تھے۔ اور مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دونوں مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ پیش کرتے تھے۔ یہ ان دونوں کی فضیلت اور یہ ان دونوں کی خوبی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آ گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ میرے نانا کے منبر سے اتریے اور اپنے باپ کے منبر پر جائیے۔ تو انہوں نے انتہائی نرمی سے فرمایا کہ بھائی میرے باپ کا تو کوئی منبر نہیں ہے، اور اس کے بعد ان کو انتہائی محبت کے ساتھ اپنے قریب بیٹھا لیا۔ ایک مرتبہ یمن سے کچھ جوڑے آئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے لڑکوں کے درمیان تقسیم کر دیا، اور اس کے بعد الگ سے بہترین جوڑے منگوائے، اور آپ نے حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اب میرا دل خوش ہوا ہے۔ آپ نے اپنے وقت میں 5,000 درہم ان لوگوں کے وظیفہ مقرر کر دیا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کے اعزاز میں کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، اس لیے میں نے ان لوگوں کے لیے اتنی بڑی رقم بطور وظیفہ کے متعین کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ اتنے محبوب ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا میں نے جو ابھی واقعہ بیان کیا ہے، اس میں یہ بات بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ یہ دونوں میرے لیے دنیاوی پھول ہیں، یہ دونوں میرے لیے خوشبو ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دونوں پھول تھے اور خوشبو تھے۔ یہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ ان کی والدہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور بڑھ کر ان کا استقبال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے دوسری شادی کا ارادہ کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور منبر پر خطبہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تکلیف کا اظہار فرمایا اور فرمایا فاطمہ بضعۃ منی من اغضبها اغضبنی،
کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، فاطمہ کو غصہ دلایا، اس نے مجھ کو غصہ دلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی فضیلت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کے دروازے ہیں۔ جب آیت تطہیر نازل ہوئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو، ان لوگوں کو آپ نے ایک چادر میں چھپایا اور دعا کیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرھم تطہیرا، کہ اللہ یہ لوگ میرے گھر کے لوگ ہیں، آپ ان کو پاک کر دیجئے اور ان سے گندگیوں کو دور فرما دیجئے۔ یہ ہے ان لوگوں کی فضیلت اور ان لوگوں کا احترام اور ان لوگوں کا مقام۔ وقت متعین آ گیا اور بدبختوں کو اپنی بدبختی میں مبتلا ہونا تھا، چنانچہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں وہ عظیم سانحہ پیش آیا کہ اہل بیت کے دشمنوں نے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے دشمنوں نے، ایک مدت سے یہ لوگ موقع کے انتظار میں تھے کہ کس طرح سے اہل بیت کو نقصان پہنچایا جائے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے وقار کو کس طرح ٹھیس پہنچایا جائے، یہ لوگ انتظار میں تھے۔ اور جب یزید کی حکومت ہوئی ہے اس وقت کربلا کا سانحہ پیش آیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، تاریخی واقعات میں ہم جانا نہیں چاہتے ہیں، یہ خاردار وادی ہے، اس میں قدم رکھنا کوئی آسان نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے اس دنیا سے رخصت فرمانے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لیا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے کچھ دنوں کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے صلح کر لیا۔ اختلاف سے بچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین الفئتین من المسلمین، کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہ میں یہ صلح کرائے گا۔ چنانچہ اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی اور حضرت حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے صلح کر لیا۔ اچھا، یہ دونوں بڑے عبادت گزار تھے، مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے بار بار ان دونوں نے پیدل حج کیا ہے۔ ان لوگوں کے صدقہ خیرات کا یہ حال تھا کہ آپ صدقہ کرتے کرتے ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ نے موزہ صدقہ کر دیا ہے اور جوتا اپنے پاس روک لیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو زہر دے دیا گیا تھا اور 50 یا 51 ہجری میں آپ اسی زہر کے اثر سے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جب یزید کی حکومت ہوئی ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو برداشت نہیں کر سکے اور کوفہ والوں نے بھی اتنا تقاضا کیا تھا کہ اس کی وجہ سے آپ کوفہ کے سفر کے لیے، عراق کے سفر کے لیے تیار ہو گئے اور میدان کربلا میں وہ عظیم سانحہ پیش آ گیا جس کا آج ہم اور آپ اور پوری دنیا رونا روتی ہے۔ جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے سامنے میں تھے، ان لوگوں کی اگر نیت گندی نہیں ہوتی، ان لوگوں میں اگر اہل بیت سے دشمنی نہیں ہوتی، تو حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے پیشکش کیا تھا کہ میں تو تم لوگوں کی دعوت پر یہاں آیا ہوں، لیکن اب جب کہ معلوم ہو گیا کہ تم لوگ بدل چکے ہو تو میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس جانے دو۔
یا نہیں تو مجھے یزید سے مل کر معاملہ حل کر لینے دو، یا نہیں تو جہاں اسلامی فوج سرحد پر ہے مجھے سرحد پر جا کر فوج سے مل جانے دو۔ لیکن ان لوگوں نے کسی شرط کو قبول نہ کیا اور آپ کو لڑائی پر مجبور کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ انتہائی مختصر جماعت کے ساتھ تھے اور لوگوں کی دعوت پر گئے تھے، لوگ بلا رہے تھے، تھیلا بھر بھر کے آپ کے پاس خطوط موجود تھے، لیکن ان لوگوں میں ایسا شدید نفاق تھا اور ایسی زبردست سازش تھی کہ آپ نام لے لے کر کے خط سناتے تھے لیکن کوئی اس کو قبول نہیں کرتا تھا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم کسی تفصیل میں جائے بغیر محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت پیش ہوئی ہے، اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ انتہائی کم ہے۔ اور وہ ظالم بدبخت لوگ آخری درجے کے بدترین اور بدبخت لوگ تھے کہ روئے زمین پر حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی جس وقت شہادت ہوئی ہے تو اس وقت ان سے افضل اور ان سے برتر روئے زمین پر کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس شہادت کے بعد ایسے ہی نہیں ہوا ہے کہ کچھ نہیں ہوا ہے، بلکہ عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا ہے۔ خود اتنی افراتفری ہوئی ہے کہ یزید کی بھی حکومت زیادہ دن نہیں رہی ہے۔ تاریخی روایت کے مطابق کہ 2 سال 8 مہینہ یا 3 سال 8 مہینہ خود اختلاف اور انتشار کے جھمیلوں کو یزید برداشت نہ کر سکا اور اسی الجھن میں اور اسی صدمہ کے جھمیلوں سے اس کا خاتمہ ہو گیا۔ جو لوگ شہادت میں مبتلا تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن چن کر ایک ایک سے اس دنیا ہی میں بدلہ لیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے شہید کربلا میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت ہے، آپ انتہائی پریشان حال ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، اس میں خون ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں حسین کا خون ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بتایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جب خبر آئی تو انہوں نے ملایا تو ٹھیک وہی تاریخ تھی اور وہی وقت تھا جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ رو رہی تھی تو پوچھنے والی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ پریشان حال ہیں، آپ کے داڑھی مبارک پر گرد و غبار پڑے ہوئے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی میں حسین کے قتل پر موجود تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جناتوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اور مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 2-3 مہینے تک جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس کی روشنی دیواروں پر پڑتی تھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دیواروں پر کسی نے خون لیپ دیا ہے۔ وہ سورج کی گرمی میں سورج کی دھوپ اور شعاعیں خون کی طرح معلوم ہوتی تھی۔ جب دھوپ پڑتی تو لگتا تھا کہ یہ دھوپ نہیں ہے بلکہ دیواروں کے اوپر خون پڑا ہوا ہے۔ یہ فضاؤں کا حال ہے۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک ظالم کو عبرتناک سزائیں دی ہیں۔ مختار نے اعلان کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لینا ہے، چنانچہ ایک بہت بڑی جماعت ان کے ساتھ شامل ہو گئی
اور چن چن کر ایک دن کے اندر 200 سے زیادہ لوگوں کو اس جرم میں قتل کیا گیا کہ یہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے شہادت کے جرم میں شریک تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے عبرتناک واقعات ہیں۔ ایک برا شخص تھا، وہ اندھا ہو گیا اچانک۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم کیا اندھے ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بھی شریک تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آستین چڑھائے ہوئے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ انتہائی غصہ کی حالت میں ہیں، اور آپ کے سامنے میں ایک چمڑے کا فرش پڑا ہوا ہے جس پر لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور قاتلان حسین میں سے 10 لوگوں کا سر اس پر رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ نے انتہائی ناراضگی کی حالت میں ایک سلائی خون حسین میں سے لے کر، سرما پہننے کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کو سلائی کہتے ہیں، ایک سلائی خون حسین میں سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آنکھ میں لگا دیا۔ جب آنکھ کھلی تو میری روشنی جا چکی تھی۔ ایک شخص بہت خوبصورت تھا عرب کا، وہ انتہائی کالا سیاہ ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم کالے کیوں ہو گئے؟ تم تو بڑے خوبصورت تھے۔ تو اس نے کہا کہ شہادت حسین کے بعد میں جیسے سوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ 2 آدمی مجھ کو پکڑتا ہے اور دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیتا ہے اور میں جل جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ دنوں کے اندر اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کی دعوت میں بات چل گئی کہ قتل حسین میں، شہادت حسین میں جتنے لوگ شریک تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک سے اس دنیا ہی میں چن چن کر بدلہ لیا ہے۔ اسی میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے بڑی ڈھٹائی سے کہا کہ میں بھی شریک تھا، مجھ کو کہاں ہوا؟ وہ شخص اس دعوت سے واپس گھر آیا، ہنگامہ ہوا، شور ہوا کہ کوئی جل گیا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر گیا جلنے والے کے تو دیکھا کہ وہی شخص ہے۔ وہ گھر آیا اور چراغ درست کرنے گیا تھا تو اس سے اس کو آگ لگ گئی اور وہ جل کے خاک ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی زبردست سزائیں اس روئے زمین پر قاتلان کو دی ہیں، اور بڑے بڑے واقعات ہیں۔ آپ کتابوں میں پڑھیے گا تو اندازہ لگے گا آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی تکلیف ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غم ہوا ہے، اور اس وقت امت مسلمہ کو کتنا صدمہ ہوا تھا، اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہوا۔ ایمان والے کی شان اور پہچان یہ ہے کہ بڑے بڑے حادثہ اور صدمہ کے وقت وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد وہ صبر کرتا ہے اور آئندہ زندگی کے لیے ایمانی اسلامی لائحہ عمل طے کرتا ہے۔ غم میں بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کا لحاظ کرے، اور مصیبت کے وقت بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے حکموں کا لحاظ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، امت کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی صدمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی کیسے دردناک شہادت ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو عین نماز کی حالت میں کس طرح برچھا مارا گیا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسی سازشیں ہوئی ہے، حضرت حسن کے ساتھ کیا ہوا ہے اور حضرت حسین کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہر موقع پر ایمان والا اپنے آپ کو سنبھالتا ہے اور آئندہ کے لیے اس بات کی فکر کرتا ہے کہ اللہ کی رضا کس چیز میں ہے اور اللہ کی ناراضگی کس چیز میں ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، لیکن بعد میں دھیرے دھیرے کس طرح ہمارے درمیان اس 10ویں تاریخ کے منانے کا رسم و رواج پڑا ہے، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ ہر جگہ مختلف انداز سے لوگ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو مناتے ہیں۔ اچھا، اس بات کی طرف توجہ دلانے سے پہلے ایک بات میں اور آپ کے ذہن میں رکھتا ہوں۔ ابھی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ گزری ہے، اس 10ویں تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے
اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے لاڈلے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی ہے پوری طاقت سے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، مکمل فرما برداری حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اختیار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طاقت سے اسماعیل پر چھری چلا رہے ہیں، اللہ کا حکم تھا، اسماعیل ذبح نہیں ہوئے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں یہ بات اپنے دماغ سے نہیں کہہ رہا ہوں، اور جو آگے کہنا چاہتا ہوں وہ میں اپنے دماغ سے نہیں کہتا ہوں، بلکہ میرے بھائیوں اور بزرگوں کہیں نہ کہیں کوئی پڑھی ہوئی بات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول کیا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے دیجئے، آپ ذرہ برابر بھی شک میں مبتلا نہیں ہوئیے گا۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان بھی ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جان بچا دی ہے۔ چھری اگر کام نہیں کرتی تو آپ تو ذبح ہو گئے ہوتے، چھری اگر کام کرتی تو آپ ذبح ہو گئے ہوتے، لیکن اللہ نے چھری کی تیزی کو سلب کر لیا تھا اور اپنی طرف سے ایسا انتظام فرمایا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام ذبح نہ ہو سکے۔ اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین نے جو قربانی پیش کی ہے وہ قربانی ہوئی ہے اور ہو گئی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام و مرتبہ ہے، اور آپ کی اس میں بھی افضلیت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ کے نواسے نے جو قربانی پیش کی ہے وہ قربانی ہوئی ہے اور ہو بھی گئی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ماہ، سال اور ان درمیان میں جو فاصلے ہیں سالوں کے، ان کو اپنی جگہ رہنے دیجئے۔ کتنے سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور اس سے کتنے سال پہلے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی ہے، لیکن ہمارے درمیان جو یہ وقت آتا ہے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، تو اس میں 1 مہینہ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ لیکن غور کرنے والی بات ہے کہ اس 1 مہینے کے اندر 2 عظیم ترین قربانیوں کے بیچ میں ایک مسلمان کتنے خرافات انجام دیتا ہے، آپ حیران ہو جائیے گا۔ ذی الحجہ کا بھی مہینہ قابل احترام ہے، محرم کا بھی مہینہ قابل احترام ہے، اس کی 10ویں تاریخ میں ایک نبی نے اپنے نبی فرزند کی قربانی پیش کی ہے، اور محرم کی 10ویں تاریخ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے چہیتے نواسے کی قربانی ہوئی ہے، آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ لیکن اس درمیان میں محرم ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کی شام ہی سے جہاں لوگ محرم بناتے ہیں ڈھول بجانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس 1 مہینے تک محرم کے نام پہ کون ایسا خرافات ہے جو نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نوجوان بچوں کو بھی اجازت ہے کہ آپ رات میں محرم کے نام پر جا سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ نوجوان بچیوں کی بھی کوئی نگرانی نہیں ہے، جا سکتے ہیں۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شام ہوتے ہی اگر کسی کا مرغا اور مرغی گھر میں نہیں آیا تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں، جبکہ مرغا اور مرغی کو 1000 بار خریدا جا سکتا ہے، 1000 بار بیچا جا سکتا ہے۔ اس کو اگر کوئی کھا جائے، کوئی بلی پکڑ لے، کوئی کتا کھا جائے تو اس کے لیے کوئی بڑے افسوس کی بات نہیں ہوتی، لیکن کسی نوجوان کا کردار خراب ہو جائے تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ تو دنیا اور آخرت دونوں کی خرابی ہے۔ کسی نوجوان بچی کے کردار کو داغ لگ جائے تو اس سے بڑھ کر وبال کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اسلام پر ہمیں آزادی ہے کہ ہم جا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ اندازہ لگائیے، حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے اور اس نام پر لوگ ڈھول بجاتے ہیں۔ کسی آدمی سے کہیے کہ تم اپنے باپ کے انتقال کے دن ڈھول بجاؤ، آج کی تاریخ میں تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا تھا، تم ڈھول بجاؤ، تو آدمی کہے گا کہ آپ کیا بدتمیزی کی بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، کوئی شخص اگر اپنے بھائی کے انتقال کے دن میں ڈھول نہیں بجا سکتا ہے، اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنی بہن کے انتقال کے دن میں ڈھول نہیں بجا سکتا ہے اس کے نام پر، تو ہم کو یہ کیسے اجازت مل جائے گی کہ ہم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے نام پر ڈھول بجائیں؟
میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس سے حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو جہاں لوگ تعزیہ بناتے ہیں، محرم مناتے ہیں، وہاں کیا حال ہوتا ہے؟ محلے کے مرد، محلے کی عورتیں، نوجوان مرد، بوڑھے مرد، نوجوان بہنیں اور مائیں، بیٹیاں سب سڑکوں پر نکل جاتی ہیں۔ نوجوان مرد بھی کودتے ہیں اس کے ساتھ، عورتیں بھی اس کے ساتھ کودتی ہیں۔ پہلے مردوں کے ہاتھ میں جھلم ہوتا تھا اور عورتوں کے ہاتھ میں کرتال ہوتی تھی۔ اب معلوم ہوا ہے کہ کرتال کے بدلے میں کوئی جھنجھنا آ گیا ہوا ہے، عورتیں اسی کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہوتی ہیں اور کودتی ہیں۔ اسلام کتنا مقدس مذہب ہے، کتنا پاکیزہ مذہب ہے، لیکن محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو مسلمان جتنی گندگیوں کا اظہار کرتا ہے، آپ کسی مذہب والوں کی تاریخ میں کسی قوم کو آپ اتنی گندی حرکتوں کے اندر مبتلا نہیں دیکھیں گے۔ اچھا، غیرت کتنی چلی گئی ہے، نوجوانوں کی غیرت کہاں چلی گئی ہے، باپ کی بحیثیت باپ غیرت کہاں چلی گئی ہے، بھائی کی بحیثیت بھائی غیرت کہاں چلی گئی ہے، اور بحیثیت مسلمان، ایک مسلمان کی اسلامی غیرت اور اس سے بڑھ کر بحیثیت انسان ہماری انسانیت کہاں چلی گئی ہے کہ ہم سب کچھ کو دیکھتے ہیں، گوارا کرتے ہیں۔ آدمی دھوکہ میں ہے کہ ہم دوسرے کی بہن کو دیکھ رہے ہیں، دوسرے کی بیٹی کو دیکھ رہے ہیں، آپ کسی اور کی بہن کو دیکھ رہے ہیں، کسی اور کی بیٹی کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی بہن کو کوئی اور دیکھ رہا ہے، آپ کی بیٹی کو کوئی اور دیکھ رہا ہے۔ آدمی دھوکہ میں مبتلا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب ایمان والے ہیں اور ہم سب کو جنت کی طلب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رضا اور جنت نصیب فرمائے۔ آدمی اگر جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہے، ہماری مائیں اور بہنیں بھی سن لے کہ ہم سب جنت میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں اور اللہ قبول فرمائے، تو جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں، اور جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ زہرا ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا۔ کیا دنیا میں کوئی اپنے سردار کا مذاق اڑا کر اس کے جھنڈا کے نیچے رہ سکتا ہے، سردار کی ماتحتی میں رہ سکتا ہے؟ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ کسی پارٹی کا ایم ایل اے اگر پارٹی کے صدر کی مخالفت کرتا ہے تو اس کو پارٹی سے ہٹا دیا جاتا ہے، کسی پارٹی کا ایم پی اپنے پارٹی کے صدر کی بغاوت کرتا ہے تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری محضوری وہاں چلے گی اور جنت کے نوجوانوں کے سردار، جنت میں کوئی بوڑھا تو نہیں ہوگا، سب کو اللہ تبارک و تعالی جوانی عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، حضرت حسن اور حسین ہمارے سردار ہیں، ہم اس روئے زمین پر ان کا نام لے لے کر ان کا مذاق اڑاتے رہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مذاق اڑانے کے باوجود بھی ہم کو ان کی سرداری مل جائے گی؟ پتہ یہ شراب پی کر آدمی حسن حسین کا نام لے رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے تو اسی لیے سر کٹایا تھا۔ کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ آپ نے جان کس لیے دیا تھا؟ کیا ان کو اپنی جان پیاری نہیں تھی؟ دین کی حفاظت کے لیے دیا تھا، لیکن ان کے نام پر اور ان کی شہادت کی تاریخ میں ساری بددینی کو ہم انجام دیتے ہیں۔ شراب پیا جاتا ہے، عورتوں کی آواز کو پردہ کہا گیا ہے، اپنے گھروں سے نکل کر سڑکوں پہ جا کر گانا گاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اور اس سے بڑھ کر بھی افسوس کی بات یہ ہے، خطرے کی بات یہ ہے کہ جہاں لوگ تعزیہ بناتے ہیں تو وہاں تو ایمان بھی نہیں بستا ہے۔ تعزیہ بناتے ہیں، کہیں بنتا ہے اور اس کے بعد لوگ چوکی رکھتے ہیں اور وہاں بڑے اعجاز اور عزت کے ساتھ لکڑی اور اس بانس کے ڈھانچہ کو لا کر وہاں رکھتے ہیں۔ رات میں کل تعزیہ ہے تو رات میں اس پر لائی چڑھایا جاتا ہے، مٹھائی چڑھایا جاتا ہے، پیک باندھا جاتا ہے، منتیں مانی جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کو سمجھایا، معلوم ہوا کہ اس صاحب نے تعزیہ بنانے کا
ارادہ کیا ہے، بات کیا کہ بھائی یہ گناہ ہے، شرک ہے، تو کہا کہ نہیں، کہ میری ماں نے مانا تھا تو اسی منت کے نتیجے میں میری پیدائش ہوئی ہے، اگر ہم تعزیہ نہیں بنائیں گے تو ہم کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے میرے بھائی اور بزرگ۔ اور ہم لوگوں نے خود بہت مرتبہ دیکھا کہ جب تعزیہ کے خلاف کہیں سے تقریر کر کے آ رہے ہیں تو بعض عورتوں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ بہت مرتبہ یہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آپ اندازہ لگائیے کہ لکڑی اور بانس کا ایک ڈھانچہ ہے، اس سے کیا ہو جائے گا؟ اور آپ اگر غور کیجئے گا تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ جس طرح کوفہ والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو دعوت دیا تھا اور بلایا تھا، اور بعد میں ان لوگوں نے نفاق کا اظہار کیا اور ان لوگوں نے ذلت و رسوائی کا سلوک کیا اور سب کے سب بدل گئے۔ لوگ اس لکڑی اور بانس کے ڈھانچہ کو جہاں لوگ بناتے ہیں وہاں سے کاندھے پہ سوار کر کے لاتے ہیں، حسین حسین کہتے ہوئے لاتے ہیں اور بہت عزت کے ساتھ رکھتے ہیں، اور عزت اور احترام کا یہ عالم ہے کہ اس سے اولاد مانگا جاتا ہے، مصیبتوں سے نجات کے لیے دعائیں کی جاتی ہے۔ بتائیے، یہ تو اللہ کی صفت ہے، سراسر شرک ہے، اس کے بعد ایمان باقی نہیں رہتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا الا یہ کہ شرک کرنے والا توبہ کر کے دوبارہ کلمہ پڑھ لے۔ ہاں، اس کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ اپنی شان سے کسی کو بھی بخش سکتے ہیں، لیکن شرک کے بارے میں اللہ کا ضابطہ اور اصول ہے۔ ایک موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، جلدی سے آپ کے سامنے میں یہ بات رکھتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھوں گا تو اس کی ایسی تلوار ماروں گا کہ 4 ٹکڑے ہو جائیں گے، 2 اس کے اور 2 اس کے۔ بات آئی تھی گواہی کی کہ گناہ کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ ہونا ضروری ہے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ میں انتظار نہیں کروں گا، میری غیرت برداشت نہیں کرے گی تو میں تو فوراً تلوار ماروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو سعد کی غیرت پر تعجب ہے، مجھ کو سعد سے زیادہ غیرت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ غیرت ہے۔ آدمی جب شرک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت آتی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، بتائیے، آدمی کا ایمان ہی ختم ہو جا رہا ہے جہاں لوگ تعزیہ بناتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، لوگ کس عزت کے ساتھ اس مجسمہ کو لا کے رکھتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سڑکوں پر گھما کے، نچا کے، کاندھا پر کس محبت کے ساتھ لے جاتے ہیں اور لا کے آدمی کہیں رکھ دیتا ہے۔ بتائیے، یہی لکڑی اور بانس کا ڈھانچہ ہے۔ ابھی رات میں آدمی نے اس سے اولاد مانگا، مردوں نے مانگا، عورتوں نے مانگا۔ اچھا، بہت سے ہوشیار لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ آپ نہیں کرتے ہیں، آپ کے سماج کا کوئی کرتا ہے، ہماری آپ کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے آدمی شرک کر رہا ہے، اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب وہی کل ہو کر کے 10ویں کی شام کے بعد سے وہی لکڑی اور بانس کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے گا کاغذ کے پرخچے اڑ کے کہیں جا رہے ہیں، کہاں گئی عزت؟ اسی لکڑی اور بانس کے ڈھانچے پر کوا نے گندگی کر کر کے اس کو گھناؤنا کر دیا ہے، اور دھیرے دھیرے ان لکڑیوں کو اور ان ڈھانچوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ آپ کا کیا نظام ہے؟ جس کو حسین کہہ رہے تھے، حسین کہہ کے کاندھے پر گھما رہے تھے، آپ نے اس کی کیا عزت کیا ہے؟ مختلف انداز سے زبردست توہین ہے۔ اور میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح کوفہ کے لوگوں نے ان کے اوریجنل بدن کے ساتھ دھوکہ اور بدتمیزی کا معاملہ کیا تھا، ہم ان کا مجسمہ بنا کر کے بین ہی اسی طرح کی نقل کرتے ہیں اور ہم کو شعور نہیں ہوتا۔ ان کو اوریجنل بدن ملا تھا، انہوں نے نعوذ باللہ اوریجنل مبارک جسم کے ساتھ وہ حرکت کی تھی۔ آج ہمارے سامنے میں حضرت حسین نہیں ہے، لیکن حضرت حسین کے نام پر لکڑی اور بانس کا حسین بنا کر وہی کام کرتے ہیں جو کوفہ کے لوگوں نے کیا تھا۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ امت کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوں گے کہ امت کے لوگ اس 10ویں تاریخ کو کیا کرتے ہیں۔
میرے بھائی اور بزرگوں، لوگ شراب پیتے ہیں اسی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو۔ بغیر شراب پیے آدمی تو کوئی جوش جذبہ آج کل نہیں، کوئی ہمت کسی کے پاس نہیں۔ شراب کے عادی لوگوں کا حال یہ ہے کہ شام میں اگر کسی سے بات کرنا ہے تو وہ پہلے شراب پی لیتا ہے پلان بنا کر، تب جا کے بات کرتا ہے اس سے آدمی، اس سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ بغیر شراب پیے آدمی کو یہ لکڑی اور بانس اٹھتا بھی نہیں ہے۔ اور لاٹھی کھیلنا، ڈنٹے کھیلنا، میرے بھائی اور بزرگوں، آدمی اتنا شرابی کا ہمت ہو گیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جرأت ختم ہو گئی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اس موقع پر ہم کو اور آپ کو سب کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اتنی عظیم ترین تاریخ میں ہم کیا کام کرتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا کام ہم کو بتا دیا ہے کہ ہم اگر رکھ سکتے ہیں، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اور اس کی فضیلت حاصل کرنا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث شریف ہے جس کو حضرت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب کے خطبات میں ہے، حضرت نے حدیث شریف نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی علماء نے بیان فرمایا ہے کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں جو آدمی اپنے گھر والوں پر، اپنے بال بچوں پر کھانے پینے میں وسعت سے کام لے گا، اچھا اور بڑھیا کھلائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سال بھر وسعت عطا فرمائے۔ تو فضیلت حاصل کرنے کی یہ ساری چیزیں ہیں۔ آج ہم خرافات میں کھو گئے ہوئے ہیں، اور کس نام پر کھوئے ہوئے ہیں؟ ہم خود غور کریں کہ کتنی عظیم ترین شخصیت کے نام پر ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آپ کے یہاں ماشاءاللہ کئی سالوں تک مسلسل پروگرام ہوا ہے۔ اس پروگرام کے دوران بھی دیکھتے تھے کہ ہماری کیا کمزوری ہے۔ بہت سے لوگ پروگرام میں ہیں اور بہت سے لوگ ادھر رن پہ جا رہے ہیں۔ اور ابھی اس سال حیرت کی بات یہ ہوئی کہ ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ گزری اور لوگوں نے ڈھول بجانا شروع کر دی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، بحیثیت مسلمان ہم کبھی کچھ سوچتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ مولانا روکنا بہت مشکل کام ہے، روکنے میں بہت فتنہ ہے، کس کو آدمی سمجھائے گا؟ میں کہتا ہوں کہ کوئی فتنہ کی بات نہیں ہے اور انتہائی آسان کام ہے۔ بحیثیت مسلمان ہر کسی کی ذمہ داری ہے گناہ سے بچنا۔ ہر آدمی اگر گناہ کو چھوڑ دے تو کسی سے کیا جھگڑا ہوگا اور کسی کو گریبان پکڑنے کی کیا ضرورت پیش ہے؟ اتنے آسان کام کو لوگوں نے کتنا مشکل بنا دیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو لوگ چڑ میں کوئی کام کرتے ہیں تو ان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اچھا، بہت مرتبہ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ تقریر اور بیان کے بعد اور بڑھ جاتا ہے۔ بہت مرتبہ لوگوں نے کہا کہ تقریر کر کے گئے اور اس رات میں بہت ڈھول بجا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ڈھول بجانے والوں کو 100 بار اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ قرآن اعلان کرتا ہے ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ آپ نصیحت کیجئے، نصیحت سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر قرآن و حدیث کی بات سے آپ کو ریئیکشن ہو رہا ہے، آپ کے اوپر الٹا اثر ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل اتنا سیاہ ہو گیا ہوا ہے اور اتنا کالا ہو گیا ہوا ہے کہ حق بات کے لیے آپ نے اپنے دل کے اندر کوئی گنجائش اور کوئی جگہ نہیں چھوڑ رکھا ہے۔ نہیں تو قرآن کی آیت سن کر آدمی کو الرجی اور بخار چڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر آدمی کو الجھن محسوس ہو، سوائے بے دینی کی اور کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ دین کی مجلس کے اندر آدمی کو اگر بے چینی محسوس ہو، قرآن پڑھتے ہوئے بے چینی محسوس ہو، نماز پڑھتے ہوئے بے چینی محسوس ہو، تو یہ سب آدمی کے گناہوں کے نحوست اور گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ اتنا مقدس نام ہے اور یہ اتنی مقدس تاریخ ہے، لیکن حیرانی ہوتی ہے کہ اس مقدس نام پر اور اس مقدس تاریخ کے اندر کون ایسا گناہ ہے جو نہیں ہوتا ہے۔ حد یہ ہے کہ آخری درجے کا گناہ جو شرک ہے وہ بھی ہو جاتا ہے، آخری درجے کا جو گناہ ہے شرک، وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے اور ہم سب کو اس کے بارے میں فکر ہونا چاہیے کہ ہم اس گناہ سے بچیں۔ اور ہمارے یہاں بھی جو سور سار ہوا ہے، ڈھول وغیرہ بجنا شروع ہوا ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب بحیثیت مسلمان
اس سے باز آئے اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، محرم کے موقع پر دیکھیے گا تو لوگ باضابطہ لڑنے کا پلان بھی لیے رہتے ہیں۔ بہت مرتبہ ذہن میں بات آتی ہے کہ جو محرم کے نام پر لڑنے والے لوگ، بہت جگہ لوگوں کی جان بھی گئی ہے، کتنے کے سر پھوٹے، کتنے کے پاؤں ٹوٹے۔ یہی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے سامنے میں جب یہ بہتا ہوا خون لے کر جائیں گے، اللہ پوچھے گا کہ تمہارے جسم کا یہ بہتا ہوا خون، اس کی کیا بنیاد ہے؟ تو کیا جواب دیں گے کہ یہ خون کس لیے بہہ رہا ہے؟ آپس میں لڑنے کی وجہ سے مسلمان آپس میں لڑائی کر رہا تھا، اس لیے یہ خون بہا ہے۔ پوچھیں گے کہ تمہاری جان کیوں گئی اور تمہارا پاؤں کیوں ٹوٹا؟ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم کیا جواب دیں گے؟ غور کیجئے، ابھی اور مختلف جگہوں پر ابھی سے فتنے اور لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ خدا کے پاس ہم کیا منہ دکھائیں گے اور کس نام پہ لڑ رہے ہیں؟ اچھا، عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دینی کام ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس کا دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ڈھول بجانے والے لوگ اور اس نام پر گانا گانے والے لوگ، گانا گانے والی عورتیں اور شرارت کرنے والے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم انتہائی غلط کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو، سب لوگوں کو اس تاریخ کی سمجھ عطا فرمائے، اس دن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس عظیم ترین دن کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔